السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ۔ ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ نخبۃ الاحادیث کی تکمیل کے بعد ہم نے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی مشہور زمانہ کتاب بلوغ المرام سے کتاب الطہارہ الحمدللہ ہم نے پڑھ لیا۔ اس پر میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم جو کچھ پڑھیں اس پر عمل بھی کریں اور اس کو آگے نشر بھی کریں۔ اس کے بعد تیسرا ہمارا جو سلسلہ ہے وہ قرآن کریم کے بعد جو آسمان کی چھت تلے سب سے زیادہ صحیح کتاب ہے، امام بخاری رحمہ اللہ کی صحیح البخاری، جس کا عام معروف نام ہے، اس کا ہم آغاز کرنے چلے ہیں۔ تو میں نے صحیح البخاری جو ہے وہ دو اساتذہ سے الحمدللہ پڑھی ہے، جن میں سے ایک استاذ شیخ المشائخ مولانا عبد الحمید ہزاروی رحمہ اللہ وغفر لہ، صحیح البخاری کی دوسری جلد ہم نے شیخ صاحب رحمہ اللہ سے پڑھی ہے، اور اسی طرح پہلی جلد جو ہے وہ اپنے والد گرامی خالد بن بشیر مرجالوی حفظہ اللہ تبارک و تعالی سے پڑھی ہے۔ یہ دونوں اساتذہ ماشاءاللہ حدیث میں بہت زیادہ ید طولہ رکھتے ہیں۔ مولانا عبد الحمید ہزاروی صاحب رحمہ اللہ تو بزرگ استاذ تھے، والد صاحب نے بھی صحیح بخاری کی ایک جلد مولانا سے ہی پڑھی تھی۔ مولانا عبد الحمید ہزاروی صاحب غالباً یہ 2 سال پہلے ان کا انتقال ہوا ہے، تقریباً 90 کے قریب ان کی عمر تھی، لیکن حدیث پڑھنے اور پڑھانے کی جو نظارت ہے اور بشاشت ہے وہ ان کے چہرے پر محسوس کی جا سکتی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ رب العزت ان دونوں اساتذہ کو جزائے خیر دے کہ جنہوں نے ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم حدیث کا یہ مبارک مجموعہ اس کو اوپر سے دیکھ کر پڑھ سکیں۔ تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ کی طرف۔ تو اس پر بہت تفصیل کے ساتھ کتب ہیں، لیکن میں چاہوں گا کہ اختصار کے ساتھ کم از کم کچھ نہ کچھ تعارف تو ہمیں ہونا چاہیے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ کا جو نام ہے ابو عبداللہ ان کی کنیت ہے۔ یہ کچھ اہم چیزیں ہیں، اگر ساتھ آپ نوٹ کرتے جائیں تو یہ آپ کے لیے انشاءاللہ فائدہ مند ہوں گی۔ ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ بن بردزبہ جعفی بخاری
امام صاحب کی کنیت ابو عبداللہ ہے، محمد نام ہے، اسماعیل والد کا نام ہے، پھر آگے دادا ابراہیم ہے، دادا کے والد مغیرہ ہیں، اور پھر بردزبہ ہے۔ تو نسبت ان کی جعفی ہے اور بخاری ہے۔ سن پیدائش 194 ہجری ہے، جبکہ سن وفات آپ دیکھ رہے ہیں کہ 256 ہجری ہے۔ تو بردزبہ جو ہے نا، یہ فارسی لفظ ہے۔ بردزبہ مجوسی تھے، اہل فارس کا جو مذہب تھا آگ کی پرستش، وہی کیا کرتے تھے۔ بردزبہ سے ان کے جو آگے بیٹے ہیں مغیرہ بن بردزبہ۔ مغیرہ جو ہیں وہ یمان جعفی کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے تھے۔ تو یہ رواج تھا، جو قبیلہ جس کے ہاتھ پر مسلمان ہوتا اسی کی طرف منسوب ہوتا۔ اس وجہ سے امام بخاری بلکہ مغیرہ جوفی کہلائے، وہی نسبت ان کی اولاد میں بھی آگے منتقل ہوئی۔ یہ جوفی ہونے کی نسبت ہے۔ اس کے بعد مغیرہ کے بعد ان کے بیٹے ابراہیم، اور ان کے بعد بیٹے اسماعیل، اور پھر بیٹے محمد۔ یہ سارے کے سارے الحمدللہ نہ صرف یہ کہ اہل اسلام، بلکہ امام بخاری رحمہ اللہ کے والد امام اسماعیل یہ بھی ایک بہت بڑے امام تھے۔ تو بخارا میں چونکہ رہتے تھے امام بخاری رحمہ اللہ، وہاں ہی پیدا ہوئے، بخارا کے رہنے والے تھے، اسی وجہ سے ان کی نسبت اس شہر کی طرف کرتے ہوئے بخاری ہوئی۔ آج کل یہ جو علاقہ ہے اس کو ازبکستان کہا جاتا ہے۔ آج کل بخارا کا جو علاقہ ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ازبکستان۔ پھر یہ جو بخارا شہر تھا نا، یہ یہاں ایک بڑی پتے کی بات اور ایک طرح کی یہ نصیحت بھی ہے، وہ میں ذکر کرتا چلوں کہ مسجد کا کردار علاقے میں بہت زیادہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بخارا میں جامع مسجد تعمیر کی گئی۔ اس کے بعد یعنی پہلے بڑے فسادات تھے، لیکن جب جامع مسجد کی تعمیر کی گئی تو اس کے بعد بخارا جو ہے وہ اسلام کا قلعہ بن گیا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن اس کے بعد بھی تقریباً 70 سال کے قریب وہاں کیمونسٹ رہے ہیں، ان کے ہاتھوں یہ یرغمال بنا رہا، لیکن بالآخر وہاں سے بھی مسلمانوں کی حکومت وہاں آج تک الحمدللہ چلتی آ رہی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے جو والد میں نے ذکر کیا کہ یہ بھی عالم دین تھے، اسماعیل، تو یہاں ایک اور نصیحت ہے، جس طرح مسجد کے حوالے سے میں نے کی کہ معاشرے میں ایک بہت بڑا کردار ہوتا ہے مسجد کا، اسی طرح دوسری نصیحت یہ ہے کہ انسان کی کامیابی اور بالخصوص انسان کی اولاد کی کامیابی، اس میں ایک بہت بڑی چیز جو کار فرما ہوتی ہے وہ رزق حلال ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے امام بخاری رحمہ اللہ کے والد امام اسماعیل فرماتے ہیں لا اعلم من مالی درہما من حرام ولا درہما من شبہت، اپنے مال میں ایک درہم بھی میں حرام کا نہیں پاتا ہوں۔ حرام کا ایک درہم تو دور کی بات، کوئی ایک درہم ایسا نہیں جس کے بارے مجھے شک و شبہ ہو کہ پتہ نہیں یہ حلال کا کہ حرام کا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب اس طرح کی کمائی ہو اور اس طرح کا اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق ہو، تو پھر بیٹے اللہ رب العزت امام بخاری جیسی اولاد بھی انسان کو دے ہی دیتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کو بھی اپنے والد صاحب کس بات کا علم ہو گیا تھا؟ یہی وجہ ہے سیر اعلام النبلاء جو حافظ ذہبی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں امام بخاری رحمہ اللہ کا یہ قول موجود ہے کہ اصدق ما یکون الرجل عند الموت
موت کے وقت آدمی سب سے زیادہ سچا ہوتا ہے. تو ان کا کہنا ہے کہ میرے والد امام اسماعیل انہوں نے یہ جو بات فرمائی ہے نا اپنے مال کی صفائی ستھرائی کے حوالے سے، یہ موت کے وقت ارشاد فرمائی ہے. اور موت کے وقت آدمی یقینی طور پر سب سے زیادہ سچا ہوتا ہے. جہاں میں نے ذکر کیا کہ امام بخاری رحمہ اللہ کے والد بڑے نیک تھے اور رزق حلال کمانے والے تھے، یہاں چونکہ ہماری اس کلاس میں بنات حوا بھی موجود ہیں، تو وہ اس بات کو سمجھیں کہ اپنی اولاد کو آگے لانے کے لیے جہاں باپ کا کردار ہوتا ہے وہاں ماں کا بھی بہت بڑا کردار ہوتا ہے. امام بخاری رحمہ اللہ کی جو والدہ ہیں وہ بھی یقینی طور پر صالحہ اور عابدہ خاتون تھیں. امام غنجار انہوں نے اپنی تاریخ بخارا میں لکھا ہے، تاریخ بخارا ان کی کتاب ہے امام غنجار کی، اس میں انہوں نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے. اسی طرح شرح السنہ میں امام لال کائی نے بھی باب کرامات الاولیاء میں اس بات کا تذکرہ کیا ہے. امام بخاری رحمہ اللہ کی بچپن میں نظر چلی گئی تو والدہ نے خواب میں ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ اے خاتون، تیری بہت زیادہ دعا کی وجہ سے اللہ رب العزت نے تجھے تیرے بیٹے کی نظر کو واپس لوٹا دیا ہے. جب صبح ہوئی تو وہ اپنے بیٹے کو دیکھنے لگیں تو ان کی آنکھیں بالکل درست تھی، بینائی اللہ رب العزت نے واپس لوٹا دی تھی. اللہ اکبر کبیرہ. تو بہت زیادہ دعا، آپ جانتے ہیں حدیث مبارکہ دعا یرد القضاء، دعا جو ہے یہ تقدیر کو بدل دیتی ہے. تو بڑی کثرت کے ساتھ دعائیں التجائیں کی والدہ محترمہ نے، تو امام بخاری رحمہ اللہ کی نظر واپس آ گئی. ویسے یہاں ایک اور علمی بات بھی ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کی اس کے بعد بھی ایک بار جب وہ خراسان تھے تو سفر کی گرمی کی شدت کی وجہ سے ان کی نگاہ پھر جاتی رہی. پھر کسی نے کہا کہ آپ ٹینٹ بنوائیں، سر منڈوائیں اور اس کے اوپر جو ختنی ایک بوٹی ہے وہ لگائیں. وہ لگائی تو نظر دوبارہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے واپس لوٹا دی. اور پھر نظر کتنی تیز تھی سبحان اللہ. انہوں نے امام بخاری رحمہ اللہ کی نا ایک کتاب ہے التاریخ الکبیر. التاریخ الکبیر کہتے ہیں کہ میں نے مسجد نبوی میں روضہ رسول کے قریب بیٹھ کر لکھی ہے، چاند کی چاندنی راتوں میں بغیر کسی دیے کے اور بغیر کسی اور روشنی کے، صرف چاند کی روشنی میں لکھی ہے. تو اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق ہو تو ظاہری اسباب اگر نہ بھی ہوں تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ انسان کی مدد فرماتا ہے. اب عام یہ نہیں کہ تھوڑی بہت ہی اللہ تعالیٰ نے بنائی دی، بلکہ ایسی بنائی کہ اس کے ساتھ وہ چاند کی روشنی میں انہوں نے اپنی ساری کتاب لکھ لی. رہی بات امام بخاری رحمہ اللہ نے جب علم شروع کیا تو اس وقت تقریباً ان کی 10 سال عمر تھی، بلکہ انہوں نے خود فرمایا کس طرح ان کی بات ہے، ہاں الہمت فی الحدیث وانا فی الکتاب، میں ابھی ابتدائی مدرسہ جو سکول ہوتا ہے ابھی وہیں پڑھتا تھا، یعنی ابتدائی کتب پڑھتا تھا، تو میرے دل میں اللہ رب العزت نے حدیث کا الہام کر دیا تھا، حدیث کی محبت میرے دل میں 10 سال کی عمر میں بٹھا دی تھی. اور یہ وہ 10 سال کی عمر ہی ہے ایک حدیث کے بہت بڑے امام علامہ داخلی رحمہ اللہ وہ حدیث کا حلقہ لگائے بیٹھے حدیث پڑھا رہے تھے. انہوں نے الفاظ بولے سفیان عن ابی زبیر عن ابراہیم، کہ سفیان جو ہیں ابو زبیر سے بیان کرتے ہیں اور ابو زبیر آگے ابراہیم سے بیان کرتے ہیں. یہ بات تھی تو فوراً امام بخاری جن کی عمر ابھی 10 سال ہے فوراً ٹوکا اور کہا کہ استاذ گرامی ابو زبیر نے ابراہیم سے سنا ہی نہیں. لیکن علامہ داخلی نے دیکھا کہ چھوٹا سا بچہ تو ڈانٹ دیا، بٹھا دیا. امام بخاری رحمہ اللہ نے دوبارہ گزارش کی کہ اگر آپ کے پاس اصل، کیونکہ وہ زبانی لکھوا رہے تھے نا، کہا اگر آپ کے پاس نسخہ ہے تو آپ ذرا مراجعات فرما لیں. تو مراجعات انہوں نے فرمائی تو وہی بات جو امام بخاری نے کہی تھی اس کو درست پایا. تو یعنی اللہ رب العزت نے بچپن سے ہی بہت زیادہ، پھر جو آگے اساتذہ ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے علم میں، جس طرح میں نے کل کی اختتامی مجلس میں بھی بات ذکر کی تھی شرم حیا کے حوالے سے کہ علم میں نہیں ہونی چاہیے، امام بخاری رحمہ اللہ کے
1080 اساتذہ ہیں، 1080 اساتذہ ہیں جن سے امام بخاری رحمہ اللہ نے علم حاصل کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ساتھ ان کا جو وضاحتی بیان ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ 1080 سارے کے سارے کتاب و سنت کو تسلیم کرنے والے تھے۔ اللہ رب العزت کے بارے دینی مسائل میں وہ کسی بھی قسم کی رائے وغیرہ اس کا کوئی دخل نہیں ہوتا تھا، یعنی خالصتاً کتاب اور سنت کی بات کرنے والے۔ امام بخاری رحمہ اللہ بہت زیادہ تیر انداز تھے، ان کے وراق بیان کرتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ ایک طویل مدت رہا ہوں، صرف 2 بار ایسا ہوا ہے کہ آپ کا نشانہ خطا ہوا ہو، وگرنہ نشانہ بڑا تیز تھا۔ گھڑ سواری بھی بڑی مہارت سے جو ہے وہ کیا کرتے تھے۔ اساتذہ جو ہیں امام بخاری رحمہ اللہ کے، انہوں نے خود امام بخاری رحمہ اللہ کی تعریف میں کئی کلمات کہے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک بار خود کہا کہ مجھے اللہ رب العزت نے جو علم عطا کیا نا وہ کسی اور کے پاس نہیں ہے سوائے علی ابن المدینی، یہ استاذ میرے مجھ سے بھی زیادہ علم رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کہاں 1080 اساتذہ اور کہاں صرف ایک امام علی ابن المدینی۔ تو امام صاحب نے فرمایا کہ یہ میرے استاذ وہ ہیں جو علم میں مجھ سے آگے ہیں، باقی سارے علم میں مجھ سے پیچھے ہیں، گو کہ وہ میرے اساتذہ میں شامل ہیں۔ اس بات کا تذکرہ جب ابن المدینی رحمہ اللہ سے کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، بات ایسے نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے جیسا دیکھا ہی نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ کہ مجھ سے بھی وہ بہت زیادہ آگے ہیں۔ اساتذہ کرام کے بارے ایک اور بات بھی ہے کہ وہ جب حدیث پڑھاتے تو بڑے چکنے رہتے کہ یہ محمد بن اسماعیل یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، ہو نہ ہو کوئی خطا ہو جائے ہم سے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا جو مسلک ہے، بڑے لوگ اس پر سوال کرتے ہیں، اور یہ کسی نے اپنا کیمرہ آن کیا، آف کر لیں۔ وہ بات یہاں بنتی تو نہیں ہے لیکن اب آپ کو سمجھانا بھی ہے، کیا کریں۔ وہ کہتا ہے کل یدعی بوصل لیلا، ہر کوئی لیلا سے عشق کے اور محبت کے جھوٹے دعوے کرتا ہے، لیلا کسی کی بات مانتی نہیں ہے جی۔ تو یہی صورتحال یہاں ہے کہ امام بخاری کا چونکہ مقام اتنا زیادہ ہے، ہمارے اس دور میں بڑے مسلک اور بڑے فرقے بن چکے ہوئے ہیں، ہر فرقہ ہی امام بخاری کو اپنے فرقے کے ساتھ نتھی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے متعلق یاد رکھیں بے شمار اہل علم کے اقوال ہیں امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے کہ امام بخاری جو تھے وہ مجتہد تھے۔ مجتہد کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ براہ راست کتاب و سنت سے دلائل اخذ کرتے، اور عام الفاظ میں سمجھیں کسی امام کے مقلد نہیں تھے۔ یہ جو ائمہ اربعہ کی بات ہے نا، اس مسئلے کو بھی آج کلیئر کر لیں، یہ صرف 4 امام ہی نہیں ہے۔ امام دیکھا جائے تو آج تک بڑے امام، موجودہ دور میں بھی کئی امام موجود ہیں، فوت ہو جائیں گے تو اس وقت ہم ان کی امامت کا اقرار کریں گے۔ کسی بھی آدمی کا بڑا ہونا اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم دین کو اس کے ہی رستے سے سمجھنا شروع کر دیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے دور سے، ان کا جو پہلے کا دور ہے اس میں یہ جو امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل جی، یہ سارے گزر چکے تھے، لیکن بتائیں کہ امام بخاری کس کے مقلد تھے؟ کسی کے بھی مقلد نہیں تھے۔ یہ پیغام دیا انہوں نے امت اسلامیہ کو کہ تقلید حرام ہے، کسی امام کی تقلید نہیں کی جا سکتی، صرف کتاب اور سنت اس کی اتباع کی جائے۔ یہاں بڑے لوگ عجیب تبصرے کرتے ہیں جی یہ پھر کیسے ہو سکتا ہے جی، یہ فقہ بھی تو چیز ہوتی ہے نا، یہ ہے اور وہ ہے۔ اس کے متعلق علی رضی اللہ عنہ ان کا فرمان یاد رکھیے۔ ان سے جب کسی نے پوچھا نا کہ آپ کے پاس کوئی اسپیشل علم ہے، وہ کہا نہیں، کتاب و سنت ہی ہے ہمارے پاس، اللہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو فہم عطا کر دے تو ٹھیک ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ہر آدمی کا فہم اپنا اپنا ہوگا، کسی کا فہم دوسرے پر لاگو نہیں ہوگا۔ علی رضی اللہ عنہ کو جو اللہ نے فہم عطا کیا تھا، کیا یہ بات ہم کہہ سکتے ہیں کہ سارے صحابہ کو اس فہم کا پتہ تھا؟ ایسا تو بالکل بھی نہیں ہے۔
عمر رضی اللہ عنہ کے پاس جو فہم تھا، کیا سارے صحابہ کو اس کا علم تھا؟ ایسا نہیں تھا۔ تو یہاں سے معلوم ہوا کسی کا فہم حجت نہیں ہے، دلیل نہیں ہے، دلیل صرف اللہ کی بات ہے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ اچھا، امام مالک رحمہ اللہ ائمہ کرام میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے میں بہت آگے ہیں، حتیٰ کہ ان کے بارے آپ نے وہ بات بھی سن رکھی ہے کہ وہ تو مدینہ میں جوتا پہن کے ہی نہیں چلتے تھے، اتنی محبت تھی ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور خوابوں میں اکثر ان کو دیدار ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اچھا، اس کے باوجود انہوں نے پتہ کیا فرمایا؟ نبی علیہ السلام کی قبر کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ ہیں وہ جن کی بات کو رد نہیں کیا جا سکتا انسانوں میں سے، ان کے علاوہ جتنے انسان ہیں ان سب کی بات کو رد کیا جا سکتا ہے۔ یہ ان کی بات ظاہر ہے تمام انبیاء کرام کے بعد ہی تھی، انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد ہر ایک کی بات قابل اعتراض ہو سکتی ہے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ موجودہ دور کے جو اہل الرائے ہیں، یہ میں اہل الرائے ایک بڑا نام بول رہا ہوں، اس کے تحت جتنے بھی آ جائیں گے وہ ہمارے سامنے بھی ہیں اور وہ خود بھی سمجھ جائیں گے۔ اہل الرائے کا کیا مطلب ہے؟ جو رائے کے ساتھ دین کو سمجھ، میری یہ رائے ہے جی، فلاں صاحب کی یہ رائے ہے جی، فلاں یہ کہتے ہیں جی، کہا جاتا ہے جی، حکایت بیان کی جاتی ہے جی، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کے جو لوگ ہیں انہوں نے اپنے آپ کے ساتھ نتھی کرنے کی کوشش کی امام بخاری رحمہ اللہ کو۔ تو یاد رکھیے انہی کے جو امام ہیں شیخ انور شاہ کشمیری، انہوں نے کئی مقامات پر اس بات کا تذکرہ کیا ہے۔ ان کی شرح ہے صحیح بخاری کی نا، فیض الباری کے نام سے، اس میں انہوں نے بات لکھی ہے وَلَكِنَّ الْحَقَّ أَنَّ الْبُخَارِيَّ مُجْتَهِدٌ لَا رَيْبَ فِيهِ، لیکن درست بات یہ ہے، حق یہی ہے کہ امام بخاری مجتہد ہیں، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ تو جب اہل الرائے کے امام اور صحیح بخاری کی شرح لکھنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ امام بخاری مجتہد تھے، براہ راست کتاب و سنت سے دلیل لیتے تھے، نہ امام مالک کے مقلد ہوئے، نہ امام ابو حنیفہ کے، نہ امام شافعی کے، اور نہ امام احمد کے۔ آپ صرف امام بخاری کی بات ہی نہ کریں، امام مسلم دیکھ لیں، امام ابو داؤد دیکھ لیں، امام ترمذی دیکھ لیں، ابن ماجہ دیکھ لیں، جی دیگر ائمہ کرام، یہ سارے کے سارے ائمہ۔ اچھا، ان سب کو چھوڑیں، یہ جو چار امام ہیں کیا یہ ایک دوسرے کے مقلد تھے؟ نہیں، یہ سارے بھی کتاب و سنت کے مطابق اپنی بات کو سمجھتے تھے اور سیکھتے تھے۔ بعد کے لوگوں نے نہ جانے کہاں سے تقلید کی بہت بری روش اختیار کر لی ہے کہ جس کے مقابلے میں ہمیں واضح جو کتاب و سنت کی بات ہے وہ صحیح نظر نہیں آتی۔ تو یہ ایک نے سوال بھی لکھا ہے کہ اتباع اور تقلید میں فرق کیا ہے؟ یہ ساری باتیں میں کر رہا ہوں، اس میں یہ سارے سوالات کے جوابات موجود ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ اتباع صرف اس چیز کی کرو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ اتباع کا مطلب اردو میں ہوتا ہے پیروی کرنا، اور تقلید کا مطلب ہوتا ہے کسی کے پیچھے چلنا بغیر کسی دلیل کے۔ مثال، اب کوئی کہتا ہے جی میں امام مالک کی تقلید کرنا چاہتا ہوں، اس کو امام مالک کی ایک ایک بات ماننا پڑے گی، خواہ امام مالک کی وہ بات کی حدیث کے خلاف ہی کیوں نہ ہو سکتا ہے ایسا؟ یہ تو امام ہے، صحابہ کرام کی بسا اوقات رائے حدیث کے خلاف ہو جاتی تھی، کیوں؟ علم نہیں ہوتا تھا ان کو۔ آپ نے پڑھا نہیں عمر ابن خطاب؟ اب احادیث میں تو ہم پڑھتے ہیں کہ وہ نبی علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ ان کا ازار جو ہے نا وہ گھسٹ رہا ہے، تو آپ نے تعبیر کیا کی تھی؟ جی دینداری کی تعبیر کی تھی۔ اسی طرح آپ کو خواب دودھ کی آئی، دودھ کا پیالہ انہوں نے پیا، تو آپ نے کیا تعبیر کی تھی؟ علم کی تعبیر کی تھی۔ معلوم ہوا عمر رضی اللہ عنہ دیندار آدمی تھے اور علم والے بندے تھے، اس کے باوجود کئی احادیث ان کے علم میں تھی نہیں۔ صحابی رسول آئے، انہوں کو بلایا تھا، دروازہ نوک کیا، 3 بار چلے گئے۔ تو عمر ابن خطاب بعد میں ملے، کہنے لگے تم آئے نہیں، بلایا تھا میں نے تمہیں۔ وہ کہنے لگے کہ میں نے 3 بار اجازت چاہی، دروازہ نوک کیا اور میں چلے گیا، کیونکہ نبی علیہ السلام کا فرمان تھا اجازت 3 بار لی جاتی ہے، نہ ملے تو واپس آ جاؤ۔ اب اس حدیث کا عمر ابن خطاب کو علم نہیں تھا، کہنے لگے اگر یہ حدیث نہیں ہے نا تو پھر میں تمہیں کوڑے لگاؤں گا، گواہ پیش کرو کہ یہ حدیث رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ مسجد میں گئے، چھوٹے چھوٹے صحابہ کرام، بچے بچے وہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، وہاں سے جب انہوں نے کہا یہ تو ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو حدیث آتی ہے، یہ تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ سے پھر اس حدیث کا ذکر کیا گیا۔ اور بھی کئی اس طرح کی مثالیں بہرحال مل جائیں گی۔ اس لیے
جس طرح ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی وحدانیت میں ہم نے شرک نہیں کرنا، اسی طرح آج اس بات کو بھی ہم سمجھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں بھی ہم نے شرک نہیں کرنا۔ کتنی عجیب بات ہے، کتنے ہی ایسے مسائل ہیں لوگ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر ایسے کرتے تھے، اچھا وہ علی ابن ابی طالب ایسا کیا کرتے تھے، خالد بن ولید نے ایسا کیا تو میں نہیں کر سکتا، اچھا حسن رضی اللہ عنہ نے یہ کیا تو کیا میں نہیں کر سکتا؟ اس طرح کی فضول اور گھٹیا باتیں، یہ اصولی طور پر یہ باتیں درست نہیں ہیں۔ اصول کیا ہے؟ کتاب اور سنت، اس کو لیا جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی اکثر آراء اور اکثر باتیں وہ کتاب و سنت کے مطابق ہی ہوتے ہیں، اس لیے تو ان کی محبت بھی کی جاتی ہے، ان کے ساتھ وہ ان چیزوں کو لیا بھی جاتا ہے۔ یہ اختلاف نا اکا دکا ہوتا ہے، یعنی کسی ایک مسئلے میں اختلاف ہو گیا تو اس مسئلے میں لوگ اس صحابی رسول کی پیروی شروع کر دیتے ہیں۔ میں یہاں مثال بھی دے دیتا ہوں، بات کھلی ہے تو کر دیتا ہوں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے حج کے موقع پر ایک مشت سے زائد جو داڑھی ہے اس کے کاٹنے کا جواز ملتا ہے، صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اب کتنے ایسے لوگ ہیں داڑھی کٹواتے ہیں جبکہ غلط کام ہے یہ۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما دلیل نہیں ہے، دلیل پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اس لیے اب کچھ لوگ ایسے ہیں بڑے سخت، وہ عبداللہ ابن عمر پر سخت فتوے لگانا شروع کر دے، ہم ان کو بھی غلط سمجھتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ سارے صحابہ کرام اللہ رب العزت کے ساتھ راضی، اللہ ان سے راضی، ان کے اگر تسامحات ان سے ہوئے بھی ہیں تو وہ مغفور اللہم ہیں، ان کی ایک ایک اجتہادی خطا کو بھی اللہ نے معاف کر دیا ہوا ہے۔ یہ سرٹیفکیٹ رضا کا اللہ نے ہمیں تو نہیں دیا نا۔ اہل ایمان کو جنت میں جا کے ملے گا، قربان جائیں صحابہ کرام پر جن کو اللہ رب العزت نے یہ سرٹیفکیٹ دنیا میں ہی عطا کر دیا۔ ہاں ایسے مسائل کہ کتاب و سنت میں اس کا کوئی واضح ثبوت نہیں مل رہا، اس صورت میں صحابی رسول کے فتاوی جات موجود ہوتے ہیں، اس سے رہنمائی لی جائے گی۔ البتہ جو چار صحابہ ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ بطور خاص وہ چار صحابہ ہیں جن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان کی پیروی کرو، ان کی اتباع کرو۔ تو ہم ان کی اتباع کریں گے کب تک؟ جب تک کتاب و سنت کے خلاف نہ ہو۔ ہوتی نہیں ہے کتاب و سنت کے خلاف، لیکن اصولی طور پر ہم اس بات کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ تو بات یہاں سے لمبی ہوگی، میں ذکر یہ کر رہا تھا امام بخاری رحمہ اللہ سے کے حوالے سے کہ امام بخاری بھی اور دیگر تمام ائمہ کرام بھی یہ سارے کے سارے مجتہد تھے، کتاب و سنت سے براہ راست دلائل لیتے تھے، کسی ایک امام کے یہ مقلد نہیں تھے۔ باقی یہ جو صحیح بخاری ہے یہ ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہم پڑھتے جائیں گے، کئی صورتیں واضح ہوتی جائیں گی۔ اس میں ایک چیز جو ابھی ہم سمجھ لیں وہ یہ ہے، اس کا اصل نام کیا ہے؟ ویسے تو آپ نے جانا ادھر لکھا ہوا ہے صحیح البخاری، جبکہ مکمل نام کیا ہے؟ الجامع الصحیح المسند من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ۔ اس کو ایک ایک بار دو دو بار دہرائیں، جن کو یہ یاد ہو جائے وہ ہاتھ کھڑا کر لیں۔ الجامع الصحیح المسند من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ، جسے یہ نام یاد ہو جائے وہ ہاتھ کھڑا کر لیں۔ یہ بنت نذیر نے لکھا کہ سکرین نظر نہیں آ رہی، کیا سب کے ساتھ ایسا ہی ہے؟ سر یہ سننا نہیں، آگے کیا کب پڑھا آپ نے؟ وایامہ وایامہ۔ ایام، ٹھیک ہے۔ اچھا اس کی ایک ایک لفظ کی ہم تھوڑی سی وضاحت جان لیں۔ الجامع جو ہے
میں دیکھ رہا ہوں کون ہاتھ کھڑے کر رہے ہیں، یہ نام سب کو یاد ہونا چاہیے۔ الجامع میں جو ہے نا، عقائد، احکام، تیسرے نمبر پر رقاق، چوتھے نمبر پر آداب، پانچویں نمبر پر غزوات، چھٹے نمبر پر تفسیر، اس میں تاریخ بھی آ جاتی ہے، ساتویں نمبر پر فتنے جو ہیں، اور آٹھویں نمبر پر مناقب۔ جس کتاب میں یہ 8 چیزوں پر گفتگو کی جائے خصوصی طور پر، اس کتاب کو الجامع کہا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہم نے پڑھا تھا الصحیح۔ صحیح کا مطلب ہے کہ جس میں ساری حدیثیں صحیح ہیں۔ اس میں بھی ایک بات سمجھ لیں، حدیثیں وہ صحیح ہیں جس کو امام بخاری حدثنا فلاں قال حدثنا فلاں کر کے بیان کریں گے، یعنی جن کو سند کے ساتھ بیان کریں گے وہ حدیثیں صحیح ہیں۔ جو اس کے علاوہ ہے نا، وہ حدیثیں صحیح ہو بھی سکتی ہیں، نہیں بھی ہو سکتی۔ المسند کا مطلب ہے باسند، یعنی اس میں روایتیں باسند ہم نے بلوغ المرام میں پڑھی تھی نا، ابھی کل اس کا اختتام ہوا کتاب الطہارہ کا، اس میں باسند حدیثیں نہیں تھیں، بس یہی تھا عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پیچھے جو ائمہ کرام ان کا تذکرہ نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امور ظاہر ہے وہ اس میں یہ ساری چیزیں آ جائیں گی آگے، آپ کے سنن اور آپ کے ایام وغیرہ میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں۔ تو ہاتھ اب تک کھڑا کیا ہے جی 5 لوگوں نے، کیا مطلب بقیہ کو بھی تک یاد نہیں ہوا؟ 7 ہو گئے، 8 ہو گئے، 10 ہو گئے۔ کوئی پوچھ ہی لیتا ہے تو آنا چاہیے نام۔ 12 لوگ، جی 13 ہو گئے۔ سر رقاق کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب جو ہے نا، جو آخرت کی یاد دلانے والی چیزیں ہوتی ہیں، دل کو نرم کرنے والی چیزیں، ان کا بیان احادیث میں ہوتا ہے۔ اچھا لو جی، ادھر میرے ہم نیم بھی ایک موجود ہیں، جناب عثمان، آپ نے بھی ہاتھ کھڑا ہے، آپ ذرا نام سنائیے۔ الجامع الصحیح المسند من امور رسول صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ۔ اوپر سے دیکھ کر تو نہیں سنایا آپ نے؟ نہیں شک نہیں شک نہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ، دیکھ کر نہیں سنا۔ چلیں جی الحمدللہ۔ تو المسند کے بارے ایک نے لکھا کہ دوبارہ بتا دیں، المسند کا مطلب ہے سند کے ساتھ، سند کے ساتھ اس میں احادیث بیان کی گئی ہیں۔ تو ہم نے یہاں پڑھنا ہے کتاب النکاح، اس وقت یہ کتاب النکاح کی پہلی حدیث آپ کے سامنے ہے۔ تو سند کی جو آپ نے بات کی، یہ ساری سند ابھی ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ یہ امام بخاری کے استاد ہیں سعید بن ابو مریم، ان کے استاد ہیں محمد بن جعفر، ان کے استاد ہیں حمید ابن حمید ابی حمید الطویل، ان کے استاد ہیں آگے انس بن مالک رضی اللہ عنہ، اور انہوں نے یہ روایت بیان کی۔ اس کو کہتے ہیں سند۔ تو سند کے ساتھ اس میں روایتیں بیان کی جائیں گی، یہ ہے المسند کا مطلب۔ پی ڈی ایف فارمیٹ تو سب کے ساتھ شیئر ہو چکے ہیں نا گروپ میں، یہ آپ سامنے رکھیں گے۔ تو ہمارا اس نشست میں
کتاب النکاح ہے. نکاح جو ہے اس کا جو لغوی معنی ہے وہ ہوتا ہے الضم. الضم کا مطلب ہوتا ہے دو چیزوں کو ملانا یا جمع کرنا. پھر آگے اس کا جو حقیقی معنی ہے اس میں کئی طرح کی باتیں ہیں. اس میں آپ یہ سمجھ سکتے ہیں عقد، نکاح، مباشرت جس سے مراد جمع ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ ساری صورتیں اس میں شامل ہوتی ہیں. یعنی نکاح کا اگر لفظی مطلب آپ کرتے ہیں تو اس میں مباشرت، جمع اور اسی طرح عقد، یہ ساری صورتیں اس میں موجود ہیں. تو اگر آپ ان ساری چیزوں کو ملا کر ایک جامع تعریف بنانا چاہیں تو یوں بنا سکتے ہیں: نکاح ایسا شرعی معاہدہ ہے جو دو مسلمانوں مراد مرد و عورت کے درمیان جائز طریقے سے اپنی خواہش کی، آپ جنسی خواہش بھی لکھ سکتے ہیں، عصمت سے مراد عزت ہے، آپ میں سے کوئی نا یہ جو میں چیزیں لکھ رہا ہوں اس کا اسکرین شاٹ بھی لے لیں اور گروپ میں شیئر کر دیں تاکہ جو آپ کے بہن بھائی واٹس ایپ کال میں شریک ہیں نا وہ بھی اسے مستفید ہو سکیں. تو یہ ایک کچھ چیزوں کو جمع کر کے ایک تعریف بنائی ہے، آپ یہ لکھ سکتے ہیں نکاح کے حوالے سے. تو یاد رکھیے کہ شریعت اسلامیہ میں نکاح جو ہے یہ ایک ایسا مضبوط تعلق ہوتا ہے، مضبوط معاہدہ ہوتا ہے جس کے توڑنے کی اجازت صرف اس صورت میں ہوتی ہے کہ جب کوئی اور صورت باقی نہ رہ سکتی ہو. اور اس کے مقاصد میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں، خصوصی طور پر نکاح کے ساتھ تمدن جو ہے ہمارا اس کی پاکیزگی اور اسی طرح اپنی تہذیب کو صالح کرنا، یہ ساری چیزیں اس میں موجود ہوتی ہیں. کہ ایک بندہ نکاح کرے صرف وہی نہیں بلکہ ہر بندہ جب وہ کرتا رہے گا تو پورا معاشرہ وہاں وہ امن و امان کا گہوارہ بنے گا اور ہر قسم کے فتنوں سے وہ معاشرہ کافی حد تک انشاءاللہ محفوظ رہے گا. اس کے مقابلے میں ایک لفظ بولا جاتا ہے سفاح. قرآن کریم میں مصافحین بولا گیا ہے مردوں کو، اور عورتوں کے لیے مصافحات کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے بد چلن، بد کردار. تو سفاح جو ہے بد چلن اور بد کرداری، اس سے شریعت اسلامیہ نے بچنے کی ہر صورت تاکید کی ہے قرآن کریم میں بھی اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی. آپ میں سے کوئی بتا سکتے ہیں کہ نکاح عبادت ہے یا معاملہ ہے؟
تو اس کا جواب دے سکتے ہیں؟ عبادت ہے کبھی نکاح عبادت ہو جاتا ہے، کبھی نکاح عبادت ہے، کبھی نکاح معاملات بھی ہے۔ ہاں، عبادت ہے۔ عبادت ایک حیثیت سے حالات کے اعتبار سے نکاح کا اور ایک حیثیت حالات سے کے بھی اعتبار سے معاملہ ہے۔ عبادت یعنی نکاح ایک حیثیت سے کیا ہے، اس کا تعلق عبادات سے ہے، اور دوسری حیثیت کے ساتھ اس کا تعلق معاملات کے ساتھ ہے۔ عبادات کے ساتھ تعلق بالکل واضح ہے کہ نکاح کے عقد کے بعد آپ اولاد کی تربیت، اسی طرح والدین اور دیگر رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، جی یہ ساری چیزیں آپ کے پیش نظر ہیں، تو انشاءاللہ یہ عبادت بھی ہے۔ اسی طرح خاندانی تعلقات ہیں، ایک دوسرے پر ان تعلقات کی وجہ سے جو ہمدردی ہے، جی یہ سارے جذبات جو اچھائی کے جذبات پرورش پاتے ہیں، یہ سارے کیا ہیں، یہ معاملات ہیں۔ تو یہاں اصل میں اہل علم نے جو اس طرح کی باتیں کی ہیں، اس حوالے سے میں ذکر کرنا چاہ رہا تھا کہ عبادت بھی ہے اور معاملہ بھی ہے۔ پھر عقد نکاح جو ہے، اس کو اللہ رب العزت نے اپنی خاص نشانیاں جو ہیں اس میں سے باور کروایا کہ یہ میری عظیم نشانیوں میں سے ہے، جس طرح کہ سورۃ الروم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تو یہ وَمِنْ آیَاتِهِ کا لفظ بولا کہ اللہ رب العزت کی نشانیوں سے ہے۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اس نکاح کی وجہ سے تمہارے دلوں میں محبت اور مودت یہ اللہ رب العزت نے رکھ دی ہے۔ پھر اسی طرح جس طرح کہ سورۃ الفرقان میں وہ آیت آتی ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، تو اللہ رب العزت نے نسب بھی بنایا ہے اور سحر بھی بنایا ہے۔ ایک ہوتا ہے نسب اور ایک ہے سحر۔ نسب سے مراد انسان کا اپنا نسب ہوتا ہے، اور سحر سے مراد جو رشتہ ہوتا ہے، سسرالی رشتہ، وہ اس میں مراد ہے۔ تو ہم جب خود کسی کی بیٹی کو بیاہ کر اپنے گھر میں لے کر آتے ہیں تو اس سے ہمارا نسب چلتا ہے، اس سے ہمارا نسب آگے بڑھتا ہے۔ اور جب ہماری بیٹی کسی کے گھر جاتی ہے تو اس کے ساتھ ہمارا اس کے ساتھ جو یعنی ایک سسرالی تعلق ہے، سحری تعلق، وہ قائم ہوتا ہے۔ تو آیت میں دونوں چیزوں کا تذکرہ ہے، نسب بھی اور سحر بھی۔ تو یہ تبھی ممکن ہے کہ جب بیٹی ہم کسی کی بیاہ کر لاتے ہیں اور خود اپنی بیٹی بیاہ کر کسی کے ہاتھ میں دیتے ہیں، تو دونوں صورتوں میں پھر اس آیت مبارکہ پر عمل ہوتا ہے۔ باقی آپ ان ساری چیزوں کو اچھے سے جانتے ہیں، بس میں دوبارہ ویسے ہی دہرا رہا ہوں کہ حقوق، آداب، یہ جو سارے مرتب ہوتے ہیں نکاح کی صورت میں، تو اس کے ساتھ یہ ساری کی ساری چیزیں یعنی انسانی، آپ کہہ لیں کہ انسانی تہذیب کی یہ بنیادی اینٹ ہوتی ہے کہ اچھے انداز سے ان رشتوں کو طے کیا جائے۔ اگر یہ اچھے انداز سے اس کو طے نہیں کیا جائے گا تو یہ ایک مضبوط عمارت نہیں بن پائے گی، بلکہ ایک ٹیڑھی عمارت بنے گی جو بہت جلد زمین بوس ہو جائے گی۔ تو نکاح کرنے سے پہلے اپنے جو نیت ہے اس کو انسان خالص کرے۔ یہ ساری چیزیں ماں بعد جو آگے اللہ رب العزت سے اولاد کی انسان طمع رکھتا ہے، تو یہ ایک چھوٹا سا گھرانہ ایک بہت بڑے خاندان میں تبدیل ہونا ہوتا ہے۔ تو جب اس کی بنیاد ہم اچھی رکھیں تو اس کے ساتھ یقینی طور پر جو مقصود ہے وہ ہم حاصل کر سکیں گے، وگرنہ مقصود حاصل نہیں ہوگا۔ تو یہ جو ہم سارا پڑھ رہے ہیں، اس میں ایک چیز کا وعدہ چلے میں نہیں کہتا، لیکن ہم یہ کہہ لیں کہ پرزور یہ اپیل ہے، اور پرزور ہم کوشش بھی کریں گے کہ یہ ہمارا جو کتاب النکاح کا یہ جو مضمون ہے، اس میں ہم نے جو خاص کام کرنا ہے پڑھائی کے بعد وہ کیا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کرنا ہے، اور دوسرے نمبر پر یہ جو معاشرہ ہے اس معاشرے کو صالح بنانا ہے، اس معاشرے کا قیام صالحیت پر ہو۔ دو چیزیں، انقلاب برپا کرنا ہے، اور دوسرے نمبر پر انقلاب کی صورت میں کہ سارے کا سارا معاشرہ اس میں صالحیت، وہ اس کی روح انشاءاللہ بیدار کرنی ہے۔ یہ دو چیزیں ہونی چاہیے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے جو کتاب النکاح یہاں
قائم کیا ہے، اس میں انہوں نے تقریباً 228 مرفوع احادیث پیش کی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ 45 جو ہیں وہ معلق روایات ہیں۔ معلق کا مطلب جو سند کے بغیر ہیں، جو سند کے بغیر ہیں۔ اسی طرح صحابہ اور تابعین کے جو آثار ہیں وہ 36 آثار پیش کیے ہیں، یعنی صحابہ کرام کی بات، ان کا قول وغیرہ۔ اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ نے 125 عناوین قائم کیے ہیں، جس طرح کہ یہ عنوان ہے ایک باب الترغیب فی النکاح، یہ ایک عنوان ہے جو امام بخاری نے قائم کیا، تو اس پر ایک لکھا ہوا ہے، تو یہ پوری کتاب النکاح میں کتنے ہوں گے؟ تقریباً 125 عناوین ہے۔ اس کو امام بخاری رحمہ اللہ کے فتاوی بھی سمجھا جا سکتا ہے۔ اس تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ ہی آپ دیکھیں ہمارا ٹائم کافی حد تک پورا ہو گیا ہے، تو میرے خیال میں آج کی جو معلومات تھیں اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں۔ اس کے متعلقہ کسی نے کوئی بات کرنی ہو تو وہ کر سکتے ہیں، اور آئندہ نشست سے انشاءاللہ ہم جو پہلی حدیث مبارکہ ہے وہ براہ راست انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ جی، جو باتیں ہم نے ابھی تک ذکر کی ہیں اس کے متعلق کسی نے کوئی بات کرنی ہو، کوئی سوال، کوئی اشکال ہو، کوئی چیز ایڈ کرنی ہو۔ محترم، جی یہ جو آپ نے بتایا نکاح ایسا معاشی معجزہ ہے، جو یہ والا جو بتایا، یہ سوالی انداز میں ہم اپنے اس میں ریکارڈ کر سکتے ہیں، یعنی کاپی پہ لکھ سکتے ہیں؟ جی 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 ایک منٹ ذرا آپ ویٹ کریں۔ ہاں جی، کر سکتے ہیں، اس کو سوال بنا سکتے ہیں کہ نکاح کسے کہا جاتا ہے۔ جی جی ہاں جی جی، بات کریں۔ جی میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ یہ کتاب کہاں سے ملے گا سر؟ اس کا PDF شیئر کیا نا، بہت بہتر ہے کہ آپ ایسا کریں، اس کے صفحات دیکھیں کتنے ہیں ٹوٹل کتاب النکاح کے، اور اس کے پرنٹ نکلوا لیں۔ جی پرنٹ نکلوا لیں، یہ زیادہ بہتر ہے، وگرنہ مارکیٹ سے آپ کوئی مکمل کتاب خریدنی پڑے گی۔ میں نے اس دن پتہ کیا تھا، مگر وہ مجھے کہہ رہے تھے پورا سیٹ جو ہے وہ تقریباً 12 سے 18 ہزار کے درمیان آ جائے گا، اگر اچھا والا لینا چاہتے ہیں۔ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں نا کہ اگر آپ اسی کا ہی وہ پرنٹ نکلوا لیں تو وہ انشاءاللہ مناسب ہو جائے گا اس کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع میں اصطلاح بتایا تھا صحیح بخاری کا، وہ میں نے نوٹ نہیں کر پائی، مجھے پلیز ذرا دوبارہ بتا دیں گے؟ کیا بتایا تھا مجھے یاد نہیں، کتاب کا نام جو تھا۔ آپ نے لاسٹ میں مستند تو مجھے سمجھ میں آ گیا، آپ اس سے پہلے اس کا کوئی ڈیفینیشن بتا رہے تھے، وہ میرے پاس نیٹ تھوڑا سا ویک تھا تو مجھے صحیح سمجھ نہیں آئی، مجھے پلیز ذرا وہ دوبارہ بتا دیں۔ اس کا ہم نے نام بتایا تھا، صحیح بخاری کا مکمل نام الجامع الصحیح المسند من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ۔ تو کسی نے وہ اسکرین شاٹ لیا ہوگا، انشاءاللہ گروپ میں شیئر کر دیں گے۔ جی، یہاں کون بات؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں صرف یہ ایڈ، آپ کہتے ہیں ایڈ کرنا چاہیں تو میں صرف اس میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے ڈائریکٹ 90,000 لوگوں نے جو ہے وہ بخاری شریف پڑھی تھی۔ ہاں ہاں تو ماشاء اللہ، یہ جی 90,000 تلامذہ ہیں جی امام بخاری رحمہ اللہ کے، جنہوں نے براہ راست امام بخاری رحمہ اللہ سے یہ علم حدیث لیا ہے، اور علم حدیث میں بطور خاص ان کی اپنی کتاب صحیح بخاری۔ ہاں، آپ نے تو وہ چھیڑ دی بات، امام بخاری رحمہ اللہ نے صرف صحیح بخاری ہی نہیں بلکہ ان کی ایک اور کتاب ہے تاریخ الکبیر۔ التاریخ الکبیر بھی لوگ پڑھتے تھے، اور حاکم وقت جو تھے اللہ تعالیٰ، ہم تو یہی کہیں گے ان پر رحمت فرمائے، اصل میں انہوں نے بہت پریشان کیا تھا امام بخاری رحمہ اللہ کو، امام صاحب کو ان کے لیے بد دعا بھی کرنا پڑی، تو لیکن وہ معترف تھے امام بخاری کے علم کے، اور ان کی کتاب صحیح بخاری کے بھی اور التاریخ الکبیر کے بھی۔
انہوں نے گزارش کی تھی امام بخاری رحمہ اللہ سے کہ آپ میرے گھر آیا کریں اور بچوں کو یہ میرے بچوں کو یہ دونوں کتابیں پڑھائیں. امام صاحب نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ جہاں سارے لوگوں کے بچے آ کر پڑھتے ہیں آپ کے بچے بھی ادھر آ کر ہی پڑھیں. سر یہ تاریخ الکبیر میں کیا ہے؟ تاریخ الکبیر میں نا تاریخ ہے. تاریخ الکبیر اسلامک میں ہسٹری جی ہسٹری ہے. تاریخ الکبیر جس طرح یہ ابھی یہاں پہ نام آیا نا حمید اس ابن کا ابی وہ حمید ترجمہ ہے الطویل. اور تمہیں کسی نے میں کیا ہوا؟ میں ذکر کر رہا ہوں نا یہ جو ابھی ہم نے نام ایک پڑھا یہ کون تھے کب پیدا ہوئے ان کی جمی معلومات اس کے لیے ایک الگ فن ہے تاریخ کا اور اس کو اسماء الرجال بھی کہتے ہیں. اس میں امام بخاری رحمہ اللہ کی بھی یہ کتاب ہے تاریخ الکبیر. تو ایک آدمی نے نا اعتراض کیا تھا امام بخاری رحمہ اللہ سے کہا کہ لوگ آپ کی بلکہ امام صاحب نے کہا نا کہ مجھ پر کوئی اعتراض کرنے والا نہیں ہوگا اللہ رب العزت کے سامنے. تو کسی نے کہا کہ نہیں لوگ تو آپ کی تاریخ الکبیر پر اعتراض کرتے ہیں کہ آپ نے فلاں کے بارے لکھا کہ فلاں بدعتی تھا فلاں فاسق تھا فلاں یہ تھا تو یہ کیا یہ غیبت نہیں ہے؟ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ یہ غیبت نہیں ہے. میں نے کون سا اپنی طرف سے بات کہی ہے یہ تو گزشتہ اہل علم سے ہی بات نقل کی ہے نا کہ مثال حمید ابن ابی حمید الطویل بندہ کیسا تھا یا جابر جوفی ہے پکا ضعیف راوی. جی اسی طرح اور بعض دجال اور وضاع قسم کے راوی تھے جو حدیثیں اپنی طرف سے بیان کرتے رہتے تھے بنا کر. تو کہتے تھے کہ میں نے گزشتہ علماء کی رائے پیش کی ہے. اور دوسرا جواب انہوں نے یہ دیا تھا کہ اگر میں نے اپنی طرف سے بھی کوئی بات ذکر کی ہے تو جو انسان ہے ہی جھوٹا تو اس بارے ذکر کر دینا کہ وہ بندہ جھوٹا ہے اس میں کیا قباحت ہے. ایک آدمی آیا امی جان عائشہ بھی موجود ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کے بعد جب وہ چلے گیا تو امی جان کو آپ نے کہا کہ بئسا اخو العشیرہ یہ خاندان کا سب سے برا آدمی ہے. یہ تو برا تھا تو بتایا نا کہ برا ہے یہ غیبت نہیں ہوتی. امام صاحب کا ایک بڑا زبردست فرمان وہ ہم سب اگر یاد کر لیں میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ دور میں جتنے گناہ ہو رہے ہیں نا اس میں ایک سر فہرست گناہ کیا ہے غیبت ہے. جب بھی ہم کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں عام بندوں کو چھوڑیں علم والے لوگوں کی غیبتیں چغلیاں شروع کر دیتے ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ نے کیا فرمایا مغتبت احدن یہ الفاظ مجھے بچپن سے اب یاد ہیں مجھے آگے پیچھے نہ ہو جائیں. مغتبت احدن منذ سمعت ان الغیبت حرام جب سے میں نے سنا کہ غیبت حرام ہے میں نے آج تک کسی کی غیبت نہیں کی. ہم میں سے کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے ادھر؟ اللہ اکبر کبیرہ. یہ فرخندہ شاید ترجمے کا پوچھ رہی. ترجمہ آپ نے تاریخ الکبیر کا پوچھا کہ صحیح بخاری کا پوچھا؟ نہیں اس کا تاریخ الکبیر کا میرے علم میں تو نہیں ہے اس کا ترجمہ ہو. ویسے اسماء الرجال کی جو کتابیں ہیں اس کا ترجمہ کیا بھی نہیں جاتا کیونکہ یہ خاص فن ہے. اس میں صرف اہل علم جو ہیں انہی کو اس فن کی ضرورت ہوتی ہے. تو سر یہ اسی نام سے ملتی ہے تاریخ الکبیر؟ جی تاریخ الکبیر. اچھا آج کل اس کا اور بڑا وہ لکھی خوبصورت نسخہ آ گیا ہوا ہے. لکھی کس نے؟ امام بخاری نے ہے. اچھا امام اچھا بخاری کی اور بھی کئی کتب ہیں. رفع الیدین پر اتنی شاندار کتاب ہے امام بخاری رحمہ اللہ کی. اللہ اکبر. بہت زیادہ احادیث انہوں نے پیش کی ہیں رفع الیدین کرنے پر. جزء رفع الیدین اس کا نام ہے. ہمارے ایک دوست ہیں انہوں نے اس کا ترجمہ بھی کیا ہے ماشاءاللہ. یہاں لاہور سے وہ کتاب مل جاتی ہے. سر اس کا نام بتا دے گا لکھ دینا. اسی طرح جزء قراء فل امام بھی غالباً ان کی ہے. امام کے پیچھے بعض لوگ کہتے ہیں جی سورہ فاتحہ نہیں پڑھی جائے گی جب امام پڑھا ہو نا پھر ہم خاموش رہیں گے. اس پر بھی امام رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی ہے جز کے نام سے. اس کا ترجمہ وغیرہ بھی موجود ہے. یہ مجھے لگتا ہے آواز یہ فرخندہ کی معلوم ہو رہی ہے. تو آپ ادھر جو مکتبہ ہے نا دارالابلاغ وہاں آتی جاتی رہتی ہیں شاید آپ نے ذکر کیا تھا ایک بار. جی تو انہوں نے ہی یہ کتابیں شائع کی ہیں. آپ کبھی وہاں جائیں تو وہاں انشاءاللہ یہ موجود ہوں گی آپ کو مل جائیں گی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ دانش کی آواز معلوم ہو رہی ہے. کیسے ہیں شیخ محترم؟ الحمدللہ اللہ کا شکر. ہم نے آپ کو پہچان لیا ہے. جزاک اللہ خیرہ.
تو میں یہ کہہ رہا تھا آپ نے کہا کہ تھوڑے سی نہیں ایڈیشن نہیں، کر آپ دیں کہیں کہ تو میں یہ کہنے لگا تھا، یہ کہیں صحیح جی۔ کہ اگر ٹائم میں تھوڑی سی فلیکسیبلٹی ہو جائے، کوئی 10 15 20 منٹ، تاخیر چلے کی 15 جائے منٹ، جی 8:30 بجے ویسے کلاس تو سٹارٹ ہوتی ہے. میں بھی کہنے والا تھا، کیونکہ مجھے عشاء پڑھانی ہوتی ہے، عشاء کے بعد ایک درس بخاری ہوتا ہے، درس بخاری کے بعد ایک درس قرآن ہوتا ہے، اور اس کے بعد یہ کلاس میں نے لینی ہوتی ہے۔ تو ابھی ٹائم آگے بڑھ رہا ہے، تو آپ سارے مشاورت کر لیں، اس کو میرے خیال میں 45 منٹ پر لے جائیں، کیا خیال ہے؟ جی جی اس پر سارے ایک بار مشورہ اگر گروپ میں کر لیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ 8:45 پر اس کا آغاز کر لیا جائے۔ جی ٹھیک ہے 8:45 پہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا شیخ صاحب میں نے پوچھنا تھا، جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو بخاری شریف ہے وہ 16 سال میں لکھی تھی، جی 16 سال لگے تھے ان کو بخاری شریف لکھنے میں، اور بھی کتب ہیں، تو مجھے یہ پوچھنا تھا کہ ماشاءاللہ ان لوگوں کے ٹائموں میں اتنی برکت ہوتی تھی اور اتنا کچھ لکھ لیتے تھے، اتنی ساری کتابیں لکھ لیتے تھے، ہم لوگ کیوں کچھ نہیں کر پاتے، اتنے نکمے ہیں؟ ہاں، یہ بس یہی جواب ہے آپ نے جو کہہ دیا نا، ہم نکمے ہیں، یہ نکمے ہی ہیں بس۔ اس دن میں نے ذکر کیا تھا امام نووی رحمہ اللہ کے حوالے سے کہ انہوں نے اپنی کمر کو کبھی زمین پر نہیں لگایا تھا، 45 سال کے قریب عمر تھی، اور آپ کا پورا ریک ان کی کتابوں سے بھر جائے گا، اتنا لکھا ان لوگوں نے۔ اصل میں ہمارے ہاں نا یہ افراتفری جو پھیلی ہے نا، یہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو، اس نے ہمیں بہت پیچھے کر دی ہے، یہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو۔ یہ مجھے یاد آ گیا، آپ نے جامع ترمذی کی ایک کتاب کا نام سنا ہوگا، اس کی شرح کا تحفۃ الاحوزی، تحفۃ الاحوزی عربی میں جامع ترمذی کی معروف شرح ہے، اور سب سے اچھی شرح جامع ترمذی کی یہی ہے، یہ علامہ مبارک پوری رحمہ اللہ نے لکھی، مبارک پور انڈیا میں ہے۔ ان کو دعوت ملی حرم میں حدیث پڑھانے کی، ہم اتنے لوگ یہاں موجود ہیں، کسی کو حرم سے آج دعوت آئے کہ یہاں آ کر حدیث پڑھائیں، تو کیا خیال ہے، کوئی پیچھے رہے گا؟ سب کو چھوڑ کر جانا پڑے ہم بھاگ جائیں گے، لیکن علامہ مبارک پور رحمہ اللہ کو جب دعوت آئی، انہوں نے کہا نہیں، میں نے ارادہ کیا جامع ترمذی کی شرح لکھنے کا، اور اس کی تکمیل تک میں کچھ بھی نہیں کروں گا۔ وہ شرح لکھ کے ماشاءاللہ، یعنی اپنی بڑی اہم مصروفیات کوئی بسا اوقات چھوڑنا پڑتا ہے، جس کام کو آپ اہم سمجھ رہے ہیں اس کو کرنے کے لیے۔ شیخ محترم یہ بات بھی سنی ہے کہ جن لوگوں نے فقہ میں رسوخ حاصل کیا انہیں صرف نحو کا اتنا پتہ نہیں تھا، اور جنہوں نے حدیث کو لیا ہے انہوں نے پھر اس میں ہی رسوخ حاصل کیا ہے، یعنی ایک علم کو وہ لے کے چلتے تھے، اور اس میں جو ہے نا وہ ہاں آج بھی ایسا ہے، آپ سعودیہ کبھی جائیں نا، کسی عالم سے سوال کریں نحو کا، ان کا فن فقہ ہے، وہ آپ کو جواب ہی نہیں دیں گے، وہ کہیں گے میرا تخصص نہیں ہے۔ لیکن ہمارے ہاں صورت یہ ہے کہ ہر فن میں ہم مولا بننا چاہتے ہیں، ہر فن مولا بننا چاہتے ہیں۔ ہر فن میں مولا بننا چاہتے ہیں۔ ظاہر ہے یہ چیز اچھی بھی ہے، اچھی کیوں ہے، ہمارے یہاں چل رہی ہے، لیکن وہاں ایسا تھا نہیں۔ نہیں شیخ محترم اچھی تو ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ پھر وہ بندہ کسی بھی فن میں آگے نہیں جا سکتا نا۔ ظاہر ہے ایسا ہی ہے، ہر فن میں مولا ہر کوئی بننا چاہتا ہے، لیکن بن کوئی پاتا ہے۔ حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ تو ہر فن مولا تھے ماشاءاللہ، ان کو تو عرب بھی مانتا تھا، کوئی فن پکڑ لیں وہ اس کے امام سمجھے، جس طرح خطیب بغدادی رحمہ اللہ کے بارے آتا ہے، خطیب بغدادی رحمہ اللہ ان کی اتنی کتابیں ہیں، ہر فن پہ کتاب ہے ان کی۔ اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے، جن کی ہم نے بلوغ المرام پڑھی، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اپنی توضیح النظر فی نزہۃ النظر فی توضیح نخبۃ الفکر فی مصطلح اہل الاثر، یہ ان کی ایک کتاب ہے، اس میں انہوں نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے خطیب بغدادی رحمہ اللہ کے حوالے سے، کہ خطیب بغدادی نے ہر فن میں کتاب لکھی ہے، بعد والے
جو بھی جس فن میں بھی کتاب لکھیں گے لازماً خطیب بغدادی کی کتاب ان کو سامنے رکھنا پڑے گی، اس کے بغیر وہ اس فن میں کچھ لکھ ہی نہیں سکتے. تو ہر فن مولا بھی لوگ رہے ہیں. مجھے بھی پڑھاتے ہوئے یہ تھوڑی دیر تو ہوگی ہے، آن لائن جتنے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں اس میں سے سب کی زیادہ خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہم یہ جان لیں، گرامر سیکھ لیں اچھے سے. گرامر جو ہے نا اس کو ایک خاص حد تک سیکھنا چاہیے کہ آپ کو عربی اوپر سے دے کر پڑھنی آ جائے، بس اتنی کافی ہے. اس کے بعد پھر حدیث سیکھیں، اس کے بعد پھر قرآن اور اس کی تفسیر سیکھیں. یہ اصل دو علم ہے. غالباً امام شافعی کا شعر ہے، العلم ما کان فی قال حدثنا وما سوا ذاک وسواس الشیاطین. علم تو یہ ہے قال حدثنا سعید بن ابی مریم قال اخبرنا محمد بن جعفر، یہ علم ہے. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ وسواس الشیاطین ہے، شیطان کے وسوسے ہیں. لیکن خیر ضرورت کے تحت یہ ساری صورتیں ہمیں سیکھنی بھی چاہیے. نہیں شیخ محترم اصل میں اب جو مجھے بڑے اتنے علماء لوگ ہیں، مشورہ دیتے ہیں کہ آپ انگلش زبان کیوں نہیں سیکھ لیتے، بڑا دعوت کا کام کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے. ہم نے آج تک ایسے لوگوں کی جو ہے نا وہ بات پر کبھی التفات کیا ہی نہیں ہے. میں نے کہا کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ عربی کے علاوہ جو کوئی اور زبان سیکھتا تھا درے مارتے تھے، اس کو پھینٹی لگاتے تھے. یہ محمد ابن صالح العثیمین رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے نا شرح الممتع، اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. صحابہ کرام میں کتنے لاکھوں میں صحابہ موجود تھے، صرف ایک صحابی نے عبرانی زبان سیکھی تھی، ایک صحابی نے. اور آج سارے انگریزی سیکھ رہے ہیں، آتی پھر کسی کو نہیں ہے. وہی آپ والی بات مولوی دانش والی، زیادہ کشتیوں میں پاؤں رکھا ہوا ہے. اس لیے کتاب اللہ اور سنت رسول یہ اصل چیز ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اس میں رسوخ حاصل کریں. حدیث کا کیا معنی بن سکتا ہے اور کیا معنی بن سکتا ہے، یہ چیزیں زیادہ سے زیادہ آنی چاہیے. ایک نے لکھا ہے لیکن پیدا شیخ ہوتے محترم ہی یہ بات انگریزی. بھی تو ہے نا کہ علم اصل میں عربی کتابوں میں ہے، اور عربی کتابیں بغیر گرامر کے آتی نہیں ہیں. میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ گرامر سیکھیں. کب تک؟ جب تک وہ عربی پڑھنی آ جائے، پھر چھوڑ دیں. چھوڑتے نہیں ہیں نا لوگ، یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں. اب ہمارے یہاں 8 سالہ درس نظامی کا کورس ہوتا ہے، 8 سال تھوڑے ہیں عربی زبان سیکھنے میں. مدینہ یونیورسٹی داخلہ ہوتے ہی پھر دوبارہ سے جو ہے نا وہ پہلی کی، وہ ہم اپنے لفظوں میں کہتے ہیں کہ کچی کی کتابیں دوبارہ پڑھنی شروع کر دیتے ہیں ادھر جا کر بھی. نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ فاضل مدینہ تو بن جاتے ہیں، لیکن وہ حدیث میں رسوخ جو ہونا چاہیے تھا، ہم تو نکمے ادھر ہی رہے نا. لیکن جو مدینہ جا کر پڑھے وہاں تو بڑے بڑے سلاطین علم موجود ہیں، تو چاہیے تو تھا کہ وہ ان کو کھنگالتے اور ان سے اصل علم وہ لیتے. وہ وہاں جا کر گرامر کو رٹے لگا رہے ہوتے ہیں، وہ علم النحو کو رٹا لگا رہے ہوتے ہیں، علم الصرف پڑھ رہے ہوتے ہیں. گو کہ بہت اچھا ہے یہ، لیکن المیہ یہ ہے کہ اس کو ایک دائرہ کار رکھنا چاہیے نا، کہ آپ کے پاس ایک تفسیر کا دنیا کا بہت بڑا استاذ موجود ہے جامعہ اسلامیہ میں، چاہے جائے کہ اس کی آپ کلاس میں حاضر ہوں، آپ سائڈ پہ جو ہے نا وہ نحو کو رٹا لگا رہے ہیں. نحو کو رٹا واپس آ کر بھی آپ لگا سکتے ہیں، ادھر ان سے تفسیر کا علم سیکھیں. تو سر تفسیر کا ہم سیکھنے کے لیے بھی تو گرامر چاہیے ہوئے گی نا تھوڑی، کیونکہ جیسے آپ چلے میں عربی گرامر عربی کا کیا پڑھنی انکار کر آتی ہے. رہا ہوں؟ نہیں انکار کوئی نہیں نہیں ہم کر کہہ رہا. نہیں کس حد تک آتی ہے، آپ کہتے ہیں کہ پڑھنے کی حد شیخ ہاں تک، محترم اس سے چلے مطلب آپ پڑھنے کی حد تک کرائٹیریا آ بتائیں نا، گئی. کتنی گرامر ہونی چاہیے، کتنی آنی وہی چاہیے. بار بار بتا رہا ہوں، اتنی کہ آپ عربی زبان پڑھ سکیں. چلیے جیسے نہیں مجھے عربی زبان پڑھنی آتی ہے، میں بکس پڑھ سکتی ہوں عربی کی، مگر اس میں کچھ لفظوں کی مجھے سمجھ نہیں آتی، پھر اس کے لیے کیا وکیبلری کی ضرورت ہے اس کس کے کو؟ لیے کیا اب کریں؟ یعنی میں آپ کی ایج کتنی ہے؟ میں تو کافی ایج ہو گئی ہے. نہیں ذرا فار بتائیں، ایگزامپل دیکھیں اب 60 ہے یا کم ہے یا زیادہ ہے؟ نہیں مجھے کم ہے 50 کم ہے، پلس ہے 50 پلس ہے نا. جی. اچھا، اب یہ ایج ہے کہ کتاب و سنت کی تعلیم حاصل کی جائے اور اس کو آگے پھیلایا جائے. آپ نے جی ناراض نہیں جی ہونا، اگر ناراض نہ ہو تو میں ایک نہیں واقعہ شیئر نہیں کرتا ہوں. نہیں 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 بتائیں، کوئی مسئلہ نہیں.
نہیں دوبارہ اجازت دیں. جی کوئی مسئلہ نہیں، آپ بتائیں. ٹھیک ہے. آج کل نا سعودیہ میں یہ لمٹ ہے، ایج لمٹ ہے 25 سال داخلے کے جی لیے. پہلے یہ لمٹ نہیں تھی. 60 سالہ بزرگ ادھر آ کر پڑھتے تھے. ہمارے والد صاحب حافظہ اللہ نے بیان کیا کہ میں جب ریاض پڑھنے گیا ہوں تو ہماری کلاس میں ایک بزرگ غالباً پتہ نہیں کس ملک کے تھے، سوڈان کے یا کسی ملک کے، وہ وہاں آئے، کسی عجمی ملک کے تھے. زیادہ بزرگ تھے، میرے خیال میں وہ 60 کے قریب آپ لگا لیں. ان سے پوچھا کہ آپ اس عمر میں کیا سیکھنے آئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ عربی زبان سیکھنے آیا ہوں. تو یہ بچے پھر ان کو مذاق کیا کرتے تھے کہ یہ عربی آپ نے وہ جو ملائکہ آنے ہیں قبر میں ان کے ساتھ بولنے کے لیے سیکھنی ہے. نہیں سمجھے بات. جی اس کا نا جی محدود سمجھ وقت ہونا گئی. چاہیے. اب ہمارے یہاں طبیان نہیں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو پڑھ رہے ہیں، 4 جی سال ہو گئے ہیں، لیکن ابھی بھی وہ پہلی کتاب پہ کہ یہ آئے تو پھر ہم آگے بڑھیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. زندگی بہت مختصر ہے. یہ سارے علوم و فنون اس لیے ہیں کہ کلام اللہ سمجھ آ سکے، احادیث نبویہ سمجھ آ سکیں. یعنی اصل تو ہے ہی یہ احادیث اور کلام اللہ. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے براہ راست قرآن سیکھا تھا. جی سمجھ آ گئی تھی نہیں ان کو. جیسے دیکھیں شیخ، یہ جو لکھا ہوا یہ جو ہے حدیث ہے، تو اس میں سے کچھ لفظ ہیں ان کا مجھے ترجمہ نہیں آتا کہ اس کا ترجمہ کیا ہے، تو اس ترجمہ کے لیے پھر اچھا کیا. چلے میں پڑھاتا ہوں. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ میں جب بھی کوئی کتاب پکڑتا ہوں تو ایک ایک لفظ کا مجھے ترجمہ آتا ہوتا ہے؟ کوئی دنیا کی عربی کتاب میرے سامنے آ جائے، کیا میں پڑھ سکتا ہوں؟ نہیں پڑھ سکتا ہوں. کوئی استاد بھی اس کا دعویٰ نہیں کر سکتا. کوئی استاد بھی نہیں کر سکتا. علم تو اللہ رب العزت کا کامل ہے نا. تو ذکر میں کہہ رہا ہوں کہ اساتذہ کا علم کامل نہیں، ناقص ہے. ہم جی جب مطالعہ کرتے ہیں تو بے شمار ایسی چیزیں جو نہیں ملتی ہیں ہمیں، بے شمار ایسے الفاظ ہیں جن کو پہلی بار ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. لفظ کو جب دیکھا ہی پہلی بار تو ظاہر اس کا ترجمہ بھی نہیں آتا. اس کو دیکھنا پڑتا ہے، اس کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے. تو یعنی پڑھنا شروع کر دیں، جو چیز نہیں آ رہی وہ بندہ پوچھتا رہتا ہے ساتھ ساتھ. آغاز تو کرے نا آدمی، آغاز تو کرے. ہم آغاز ہی نہیں کرتے. کچھ مدارس ایسے ہیں کہ وہاں 6-7 سال تو صرف یہ علوم ہی پڑھائے جاتے ہیں. اس کے بعد 1 سال میں جو ہے نا وہ صحیح بخاری بھی، صحیح مسلم بھی، ابو داؤد بھی، نسائی بھی، ترمذی بھی، ابن ماجہ بھی، 1 سال میں ساری کو پڑھ سکتا ہے بھلا سمجھ کر؟ کیا سمجھ آئے گی حدیث کی؟ علوم فنون ضروری ہیں. جو علوم فنون 7 سال پڑھا دیے اور حدیث 6 حدیث کی بڑی بڑی کتابیں اوپر سے دے کر پڑھا دیں، بس نہ ترجمہ کیا. چلیں مفہوم تو بہت دور کی بات رہی. اس لیے ہمارے ہاں جامعات میں بھی جامعہ پڑھاتا ہوں، پہلی کلاس سے الحمدللہ قرآن پاک کا ترجمہ بھی ہے، قرآن پاک کا حفظ بھی ہے، اور حدیث مبارکہ کا جو نخبۃ الاحادیث مجموعہ آپ نے پڑھا وہ بھی ہے. ساتھ ساتھ علوم و فنون بھی تو چلتے رہیں. پھر آپ سر تو شیخ پھر آپ کیا ریکمینڈ کرتے ہیں؟ جیسے آپ کہہ رہے ہیں تو وہ تو الحمدللہ میں یہ مجھے کہہ رہا ہوں کہ جاتا ہے، آپ تفسیر ترجمہ. ترجمہ پڑھیں، اس کو آگے پڑھائیں. گھر میں ایک تو وہ خاتون تو اگر آتے آتی ہیں ہے اس مجھے کو الحمدللہ. جی کچھ خواتین آتی بھی ہیں. تو آپ حدیث پڑھیں. حدیث کی جو کم از کم یہ 6 کتابیں ہیں وہ پڑھی ہیں آپ نے؟ نہیں اس کی میں نے الہدا سے کیا تھا، تو اس میں سے انہوں نے پہلی 2 جلدیں کروائی تھی، پھر لاسٹ والی جو ہے نا وہ جلد کروائی تھی صحیح بخاری چلیں کی. آپ ایسا کریں کہ جو یہ احادیث ہے نا ان کا آغاز کر. قرآن پاک تو آپ نے بتا دیا نا، ترجمہ تفسیر پڑھا ہے. حدیث مبارکہ شروع کر دیں. جی اس کا یہ ہے کہ جہاں گرامر کا کوئی سوال ہو آپ کو، وہ آپ کسی استاد سے فوراً معلوم کر لیں. شروع سے آغاز کر دیں. جی آغاز کر دیں السلام آپ اس. علیکم. جی وعلیکم السلام. یہ والا جو لیول ہوتا ہے کہ آپ نے کسی بھی سبجیکٹ میں اسپیشلائزیشن کرنی ہے، جیسے حدیث میں کرنی ہے یا تفسیر میں کرنی ہے، یہ اس لیول کو اچیو کرنے کے لیے ہمیں
یہ درس نظامی کا کورس لازمی ہوتا ہے یا اور یہ کہاں سے ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے؟ اس میں سادہ سی بات جو ہم نے بھی امام بخاری رحمہ اللہ کی پڑھی، بس شوق ہے، شوق. دیکھیں شیخ صاحب، میں نے ابھی قاری صہیب رحمۃ اللہ کا ہو رہا تھا، ابھی انہوں نے صحیح بخاری مختصر پڑھائی تھی، تو 4 مہینے لگائے انہوں نے، تو ابھی ہم نے وہ پڑھی ہے ان سے آن لائن نا، تو جی ابھی اس کا سرٹیفکیٹ بھی ملے گا. اب آپ نے یہ شروع کی تو اب ان شاء اللہ تعالیٰ میں یہ بھی پڑھوں گی. تو اس کو پھر مطلب جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک باقاعدہ اس پر مہارت حاصل کرنے والی بات، اس طرح تو بہت سارے، جیسے بلوغ المرام 3 دفعہ پڑھ لی میں نے، تو اب ترمذی جو ہے وہ شیخ عبد الجبار بلال سے پڑھی تھی، انہوں نے پڑھائی تھی، الجامع الکبیر پڑھائی تھی. تو اب اس میں جو ایک اسپیشلائزیشن، مطلب ایک جو بات ہوتی ہے نا، وہ کیسے آئے گی، کیا کیا جائے؟ اس کے لیے مزید محنت ہوتی ہے، تگ و دو ہوتی ہے. کچھ انسان کی اپنی استاد سے تو پڑھ لیا نا. ابھی میں نے ذکر کیا کہ صحیح بخاری میں نے 2 اساتذہ سے پڑھی، وہ 2 پڑھا کر تو چلے گئے. اب اگر میں اس کتاب کو بند کر کے رکھ دوں گا، صحیح بخاری کو دیکھوں گا ہی نہیں کبھی، تو مجھے یہ کیسے آئے گی؟ اس کا یہ ہے کہ میں اس کو پھر پڑھتا رہوں اور موقع ملے تو آگے پڑھاتا رہوں. پڑھانے کے ساتھ کئی چیزیں وہ ذہن میں آتی رہتی ہیں، کئی طلبہ کے ذہنوں میں آتی ہیں، وہ سوال کرتے ہیں، علم میں اضافہ ہوتا رہتا ہے. ان کی سر مجھے تو یہاں شروحات اچھی پڑھانے کا اچھی بہت رکھیں. مسئلہ ہے، یہاں کوئی پڑھنے والے نہیں ہے. کوئی ایک سٹوڈنٹ آپ کو مل جائے. وہ سر آتے نہیں ہے پھر ریگولر، ایک بھی پھر وہ چھوڑ جاتے، آئی مین آئی ڈونٹ نو، بزی ہوتے ہیں شاید، نہیں کوئی کوئی اتنا مسئلہ نہیں، نہیں. وہ اجر پھر یہ اللہ ہے نا رب کہ العزت کی طرف سے جو ہے وہ آپ کو انشاءاللہ مل جائیں پڑھانے گے. سے نا، جی مجھے جتنا بھی میں نے تھوڑا بہت پڑھا ہے نا، مجھے ہمیشہ میں نے اس کو اگر پڑھایا ہے تو مجھے اس میں زیادہ وہ رہا ہے، یاد بھی رہتا ہے، عمل کے لیے بھی، پڑھانے کے لحاظ سے بھی، اور اس میں مجھے زیادہ فائدہ رہتا ہے اچھا ایک اور پڑھانے بات، سے. آپ کی جو ساری باتیں نا، اس کو میں ختم کر رہا ہوں اب اس بات پہ کہ یہ جو ہم آغاز کریں گے نا انشاءاللہ کل سے کتاب النکاح کا، آپ سب ایسا کریں کہ اس کا ایک بار مطالعہ کر کے آئیں، اوپر سے دیکھ کے پڑھ کے آئیں، اور کوشش کریں کہ مترجم سے نہیں، لغت کی کتاب سے ایک ایک لفظ کا ترجمہ دیکھیں. جیسے یہ آئے گا جاء، تو جاء کیا ہے اس کو تھوڑا سا دیکھیں، ثلاثہ کیا ہے، راحتن کیا ہے. پھر بھی نہ سمجھ آ سکے، اوپر کچی پینسل سے ہلکا سا وہ نشان لگا لیں. تو کل میں کوشش کروں گا کہ آپ میں سے ہی کوئی پڑھیں اور وہ ترجمہ کریں. پھر جہاں سمجھ نہ آئے گی، جو اللہ نے مجھے علم دیا ہوا وہ انشاءاللہ میں بھی شیئر کروں گا. تو اس کے ساتھ امید ہے کہ انشاءاللہ یہ آپ کا جو اشکال ہے نا وہ رفع ہو جائے گا. یہ اقرا ناز یہاں بات کر رہی تھیں، آپ کی میں نے بات سنی، دوبارہ بات کیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام اللہ وبرکاتہ. جی امام بخاری رحمہ اللہ کی سن وفات پوچھی تھی کہ وہ کیا تھی؟ 256 ہجری. ایک کہہ رہے ہیں ٹائم کی پابندی. جی انشاءاللہ یہ آپ کے ہی سوالات ہیں، ان کے لیے میں بیٹھا ہوا ہوں. تو چلیں ہم اختتام کرتے ہیں. کسی کا کوئی اور اشکال سوال ہو تو وہ انشاءاللہ کل پہ رکھ لیں. تو یہ میں نے ذکر کر دیا کہ حدیث مبارکہ جو ہم پڑھیں گے اس کو ایک بار کوشش کر کے پڑھ کے آئیں. جی سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.